الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أذاه فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتحم، ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب العالمین یا رب العالمین. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی ہماری تیسری محفل جو انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے افضل جگہ بیٹھ کر الحمدللہ ان کا ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ روئے زمین کی ساری جگہوں میں اگر سب سے افضل کوئی جگہ ہے وہ مسجد ہے. اس لیے کہ اگر مسجد میں اگر آپ کا دل نہ لگے تو پھر کہاں لگے گا؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. حضور ارشاد فرماتے ہیں مومن کو مسجد میں اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح تڑپڑاتا ہے جس طرح ایک پرندہ پنجرے میں تڑپڑاتا ہے. بلکہ صوفیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح ایک مومن بھی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. رہ سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے. مسجد جنت کی کیاری ہے. اگر تم دنیا کی جنت میں نہیں آ سکتے ہو تو مرنے کے بعد، قبر سے اٹھنے کے بعد کب امید رکھتے ہو کہ سیدھا جنت میں چلے جاؤ؟ تو پہلے دنیا کی جو جنت ہے وہاں تو آؤ. اور اگر مسجد میں بیٹھے ہیں نا تو ظاہر سی بات مسجد میں اطمینان اور سکون سے بیٹھے. اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، کیا ہمارا دل تڑپڑا رہا ہے یا اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہے؟ اگر اطمینان اور سکون سے سمجھ لینا یقیناً ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں مسجد کے بغیر سکون ملتا ہی نہیں ہے. آئیے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا فخر موجودات مقصود کائنات
باعث تخلیق کائنات وجہ قرار کون و مکان باعث تسکین انس و جان محبوب رب دو جہاں انیس بے کساں چارہ سازی درد مندہ آمنہ کے لال الفدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جی لگا کر بابا عبرت دو دے پاک نصرے پیش کری اللہم صلی اللہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها و الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سید عالم شفیع عالم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی کل یوم الف مرت لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن دنیا میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1450 برس کی بعد کی چیزیں دیکھ رہے تھے. کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آن لائن کا زمانہ آئے گا, لوگ آن لائن اپنے فلیٹ, اپنے مکان اور اپنا ہوٹل بک کریں گے. ظاہر سی بات ہے, انسان آج مکے مدینے جا رہا ہے, یہاں سے ہوٹل آن لائن بک کر رہا ہے, احمد آباد جا رہا ہے آن لائن ہوٹل بک کر رہا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 1450 برس پہلے بتا دیا کہ مرنے کے بعد چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا محل تیار ہو جائے, جنت میں تمہارے نام کا محل بک کر دیا جائے. کہا اگر دنیا میں رہو 1000 مرتبہ ہر دن مجھ پر درود پاک پڑھو, مرنے سے پہلے جنت میں اپنا محل اور ٹھکانہ دیکھ لو گے. اس لیے کہ اس گارنٹی کسی دنیا کے انسان نے نہیں دی ہے, بلکہ اس انسان نے دی ہے کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کلی کہے, وہ زبان جن کو سب کل کی کلی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو جنت میں محل بک کرنا ہے. ذرا ادھر والے بیچ میں آ جائیں, آج ادھر کوئی جوان مسجد میں ٹیک نہیں لگائے گا. اور جوان فیضان آگے آ جاؤ, چلو کوئی ٹیک نہیں لگائے گا. جوان مسجد کے عادات کے خلاف ہے, مسجد کے عادات کے خلاف ہے مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھنا. بہرحال میں جمعہ میں بھی اس چیز کو بول لیتا ہوں, ہوتا ہی کہ مسلمان ہر چیز میں پیچھے رہتا, یہاں تک کہ مسجد میں آئے گا یہاں بھی پیچھے, ہر جگہ پیچھے رہتا. تو کم سے کم کہیں تو آگے آؤ, کھانے میں آگے رہتا ہے کہ نہیں, کہیں تو آگے بڑھو. بہرحال تو اگر جنت میں محل بک کرنا ہے, ایک مطلب عاشقوں کی طرح درود پاک سنا دے, صلی اللہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها و الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ آج کا ٹاپک ہے خلفائے راشدین بزبان اہل بیت. ظاہر سی بات اتنا یہ لمبا ٹاپک ہے کہ اتنے تھوڑے سے مختصر میں وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ باتیں پیش کروں گا ضرور. اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جن کی شان بیان کی, میں کیا بیان کروں گا, تو پہلے ان کے اشعار کا ہی پہلے ہم سہارا لیتے, پھر اپنے گفتگو کی طرف آتے ہیں. امام عشق و محبت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو یہ سراغ
یار وہ ٹینشن لے جو کٹی ہوئی پتنگ ہو، ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ڈور وایا اجمیر، وایا بغداد، وایا نجف ہو کر گنبد خضرا سے ملتا ہے، سمجھے نا؟ تو ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے اور نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو کہا میرے امام نے تیرے غلاموں کا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم الہی خدا وہ کیا بہک سکے بے سراغ لے کے چلے، اور آگے ہمیں بتا دیا، کہا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ بولو نا بھائی، ارے جب یاد رکھو وہاں آقا کے بازو میں وہ دونوں آرام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرے، سبحان اللہ بول رہے کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے نا یار آپ دیکھو کچھ لوگ پیدا ہو گئے سادات کی محبت میں نا، آج دیکھیے شیخین یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں کو برا بھلا کہتے، الٹا سیدھا کہتے، سمجھے نا؟ لیکن کاش انہیں پتا چل جاتا کہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کیا۔ آپ کو بتاؤں، ایک لاہور کے اندر میاں امیر بزرگ ہے، اس زمانے کے اندر ایک نور جہاں جو ہندوستان کی ملکہ تھی، اس نے ایران سے بلایا تھا وہاں سے کچھ شیعہ عالموں کو، کہا کر ہندوستان میں آ کر یہاں پر سمجھاؤ تاکہ شیعہ مذہب پھیلے۔ وہاں سے جب شیعہ عالم آئے آ کر کے پہلے لاہور سوچیا صوفیہ کی زمین ہے، پہلے ان بیوقوفوں کو سمجھا لیں گے تو یہاں علماء کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ہوا ایسا میاں امیر کے پاس آئے، وہ باغیچے میں آپ پانی دے رہے تھے، جب پہنچا تو ان کا چہرہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہی چل جاتا ہے کہ کون ہے، سمجھے نا؟ ان کا بھی چہرہ کل بتایا تھا نا، ان کا بھی چہرہ سمجھ میں آ جاتا نا کہ یہ کیا ہے، سمجھے نا؟ تو چہرہ سمجھ یار یہ کہاں سے آ گیا، آیا سلام کیا، کہا میاں کیا کرتے ہو، کہا میں اہل بیت طہار کی فضائل بیان کرتا ہوں، کہا اچھا، کہا میں بھی اہل بیت طہار سے محبت کرتا ہوں، ذرا کوئی فضیلت سنا دے، کہا سنو، کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے 100 میٹر ادھر، 100 میٹر ادھر، 100 میٹر ادھر، 100 میٹر ادھر، کہا جو دفن ہو جائے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کہا یہ بتاؤ یہ فضیلت کس نے بیان کی، کہا حسین آدم کے نانا جان محمد رسول اللہ نے بیان کی، کہا جب نانا جان جب نواسے کی یہ شان ہے کہ اس کے قبر انور کے ادھر اگر 100 میٹر میں دفن ہو جائے اللہ اسے جنتی بنا دے، تو ان کے نانا جان کے پہلو میں جو دفن ہے، ان کے نانا جان کے پہلو میں جو دفن ہے، وہ شیعہ عالم وہاں سے بھاگا، کہا یہ صوفیہ اتنے خطرناک ہے، علماء کتنے ڈینجر ہوں گے، وہاں سے بھاگ گیا، سمجھے نا؟ تو آپ ٹینشن نہ لو، الحمدللہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کسی ایسے ویسے کی نہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت طہار کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور اسی کے لیے میرے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بولو ذرا بولو۔ تو کہا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سینے میں 4 یار کی محبت پیدا کر لیا، سمجھ لینا تیری قبر قبل آ رہے گی بلکہ جنت کی کیاری بن جائے گی۔ اور پھر صحابہ کا مقام تو کیا کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، اس زناز خلافت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سطر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا کہا، ترجمان نبی ہم زمان نبی۔ دیکھو اگر روز آپ کو بتانا پڑے تو پھر محفل سجانے کا مقصد بیکار، سمجھے نا؟ کیوں میری بات نہیں آقاؤں کی بات ہو رہی ہے، سمجھے نا؟ تو کیا کہا، ترجمان نبی ہم زمان نبی۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق 1-2 نہیں بلکہ قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی، 22 آیتیں نازل ہوئی، 1 نہیں 22 آیتیں نازل ہوئی۔ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جیسے کہ حضور اگر ایسا ہو جاتا کتنا اچھا ہو جاتا، بلبلے سدھر آ جاتے، بلبلے سدھر آ جاتے۔ جیسے آپ نے کہ آقا علیہ السلام اور حضرت عمر صحابہ آپ طواف کر رہے ہیں، وہاں پر سوچے نماز لوگ کہیں بھی یہاں وہاں پڑھ رہے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے قدم پڑے ہیں اگر اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے تو آقا کی بارگاہ میں صرف عرض کیا بلبل صدائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے محبوب ابراہیم کے قدم رکھنے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اسی لیے حضرت علی کیا کرتے معلوم کہا کرتے تھے لوگوں عمر کو نہ چھیڑو ورنہ عمر جیسا بولتا ویسا ہو جاتا ہے. کیا کہتے تھے کہا اے لوگوں عمر کو نہ چھیڑا کرو اس لیے کہ عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں آپ کی ازواج آپ کی بیویاں بھی پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یہاں سے باہر دور دراز سے لوگ آتے ہیں آ کر کے ازواج مطہرات باہر ہوتی ہیں کیا اچھا ہوتا ان کے لیے پردے کا حکم کر دیتے. ابھی حضرت عمر نے کہا اتنے میں بلبل سدرا ہے یا نساء النبی لستن کحد من النساء اے نبی کی گھر والیوں اے نبی کی بیویوں اب آج کے بعد سے پردہ کرنا ہے نبی کے لیے پردہ کرنا ہے. اس طرح اگر بتاؤں گا تو اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی وہاں نہیں جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ترجمان نبی ہم سوار نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام اور وہ دسوں جن کو جنت کا مصہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مصہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اسیران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال اور بے نظیر بنا کر بھیجا اور آپ کے دامن کرم سے جو وابستہ ہوتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی باکمال بنا دیا اسے بھی بے مثل و بے مثال بنا دیا. آپ دیکھیں اس روئے زمین پر بہت ساری امتیں آئی جن کی اتنی عبادتیں تھے تقویٰ تھا طہارتیں تھی اور اتنے ان کے لیے جنت کے سکھانے بھی آتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خیر امت کا لقب نہ دیا. یہ تنہا ہمیں اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا تم بہترین امت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں پر ظاہر کیے گئے ہو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک انبیاء اکرام آئے ان انبیاء اکرام کی بیوی آئی لیکن وہ بیویوں کو مقام نہ ملا جو مقام اور مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو ملا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یا نساء النبی لستن کحد من النساء اے نبی کی بیویوں تم ان عام آدمیوں کی طرح نہیں ہو بلکہ بہت پاکیزہ ہو سب سے اونچا مقام تمہارا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں زمانے بہت سارے آئے نمرود کا زمانہ آیا فرعون کا زمانہ آیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے زمانے آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے کی تعریف نہ کی. لیکن جب زمانے مصطفیٰ کی بات آئی آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون کرنے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اب آپ سوچیں اگر ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو ہم ساری امتوں میں افضل ہو گئے اور اگر عورتوں کا تعلق نبی پاک سے ہو گیا وہ ساری عورتوں سے افضل ہو گئی اور اگر زمانے کا تعلق مصطفیٰ کریم سے ہو گیا تو وہ زمانہ سارے زمانے سے افضل ہو جاتا ہے. تو آپ سوچو وہ صحابہ جن کی صبح آقا کے ساتھ ہوتی تھی شام آقا کے ساتھ ہوتی تھی اس طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھنا ساری چیزیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور ان صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اولئک صحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ فرمایا ابرا قلبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ تعالی بصحبت نبیہ واقامت دینہ فارثونہم فضلہم. کیا کہتے ہیں لوگوں سارے لوگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے افضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا ہے. نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے. نبی کی صحبت اور آقا کا چہرہ دیکھنا آپ سمجھ لو اتنا اہم ہے
کہ اگر ایک انسان ایک لمحہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے اور دوسرا انسان ساری زندگی بلکہ اگر 1000 سال عبادت کرے تب بھی ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا؟ یہ کوئی اور نہیں، نبی پاک کے ساتھی. اور آپ دیکھیں پھر کیا کہا یہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے نا کہ یہ دل کے بڑے پاکیزہ ہیں، دل کے بڑے پاکیزہ ہیں. آج ہم بھی اپنے آپ کو انہیں کا غلام کہتے، کیا ہمارا دل پاکیزہ ہے؟ لفظوں میں مٹھاس ہے لیکن دل میں مٹھاس نہیں. آج لفظوں میں رشتے لیکن دل میں رشتے نہیں. لفظوں کے رشتے آج ہمیں مل جائیں گے، آج لفظوں میں مٹھاس مل جائے گی، لیکن صوفیہ کہتے لفظوں میں کڑواہٹ ہو لیکن دل میں مٹھاس. لفظوں میں رشتے نہ اچھے نہ ہو لیکن دل میں رشتہ اچھا ہو. تو کہا صحابہ وہ تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہا وہ دل کے بڑے پاکیزہ تھے، اور کہا علم میں بڑے گہرے، علم میں بڑے گہرے، اتنے گہرے کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا، کہا ہے میرے صحابہ آج علم والے زیادہ ہیں اور بیان کرنے والے کم ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا علم والے کم ہوں گے، بیان کرنے والے زیادہ ہوں گے. سمجھے نا؟ ہر کوئی بیان کرنے نکل جائے گا. تو کہا علم میں بڑے گہرے، اور فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، کہا تکلف سے بالکل بری. آج ہوتا نا حضرت آگے او مصطفیٰ بھائی، یعنی ہمارے اندر تکلف ہے، دل کے اندر نہ جانے کیا ہے. تو کہا صحابہ وہ تھے تکلف سے بری تھے، اگر کسی سے ملنا ہے خندہ پیشانی سے ملتے تھے. اس طرح نہیں کہ بدائے ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، ویسے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. غوث پاک نے کہہ دیا نا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، جو دل میں ہوگا چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، جو دل میں ہوگا وہ چہرے سے ظاہر ہو جائے گا. تو صحابہ اکرام کی شان یہ تھی. اور کہا پھر کہا اے لوگوں ان کی عظمتوں کو پہچانو، اے لوگوں ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذونہم، فرمایا اے لوگوں، اے میرے صحابہ سن لو، میرے ظاہری وصال کے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. آج آپ دیکھ لو ذرا، آج اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو گالیا، اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو آپ دیکھیں گالیاں دینا، یہ بہت سارے لوگوں کا یہ وہ بن گیا. لیکن ہمارے عقیدے کی خوبصورتی ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کی محبت بھی دل میں ہے، اہل بیت اطہار کی بھی محبت دل میں ہے. سب کی محبت ہم اپنے دلوں میں سجا کے رکھیں. آپ سوچے ایک ادنا صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے جو سب سے سستا، اور غیر صحابی اگر ایک پہاڑ کے بغیر سونا خرچ کرے جو سب سے مہنگا، تب بھی وہ صحابی کے مٹھی جو اللہ کے راہ میں دیا ہے یہ اس پہاڑ کا سونا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. آپ سوچیں جب ایک جو کی اگر مٹھی خرچ کر اس کی یہ شان ہے، وہ صدیق اکبر جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کہا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا. اور آقا نے کیا فرمایا؟ کہا جس نے بھی میرے ساتھ کچھ کیا میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے 2 ذات کے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرا کا نام حضرت خدیجہ ہے. کہا ان دونوں کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت چکائے گا. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھے آگے، سمجھے نا، ہر جگہ آگے، ہر جگہ نیکیوں کا معاملہ تو آگے، وہاں اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کا معاملہ تو آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو آگے، ہر جگہ آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے. اسی وجہ آج دیکھیں، آج اگر نمازیں پڑھتے اس کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا ہے، پہلے اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. کوئی بھی اگر نیکی کرتے ہو اور صحابہ کرام نے ہم تک یہ پہنچایا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں ذرا ہر چیز میں کیسے آگے، صرف ایک حدیث پاک سناؤں گا پھر آگے آتا ہوں. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ
ٹیک لگا کے مسجد سے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور میرا ارادہ تھا لیکن بعد میں نے ترک کر دیا. کہا عمر چپ کر، عمر چپ کر، چونکہ میرے آقا کو پتا تھا میرا ابو بکر بولے گا. سمجھے نا؟ کہا کوئی ہے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا. اچھا یہ بتاؤ کوئی ایسا بندہ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہو؟ ظاہر سی بات ہے انسان ابھی اٹھ کر کے آیا ہے اور اٹھ کر کے سیدھا تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان تو نہیں چلائے گا، نماز جنازہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر. اب جیسے ہی کہا تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے حضور میں آ رہا تھا، ایک انصاری صحابی کا وصال ہو گیا تھا، میں آیا آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھ کے آیا. کہا یہ بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو آج اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے آیا ہو، کسی مسکین کی مدد کر کے آیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش. ابو بکر کہتے میں کہا آ رہا تھا، کہا میرے بچے اڑ گئے تو میری بیوی نے کھانا بنایا، 2 روٹی تھی، 1 روٹی ہم نے مسکین کو آواز سے اس کو دے دیا اور آتے آتے مسکین کی مدد کر کے. اچھا یہ بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو، عیادت کر کے آیا ہو؟ سارے صحابہ میں سکتہ طاری ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میرا بھائی میرا دوست عبد الرحمن بیمار تھا، آتے آتے میں نے اس کی تیمارداری کر لی. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے 360 نیکیوں کے دروازے رکھے، بندہ اگر 1 نیکیاں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 360 نیکیوں کے دروازوں میں کیا میرے اندر 1 دروازہ ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تیرے اندر 360 دروازے ہیں اور کل میدان محشر میں کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے سے تجھے بلایا جائے گا. ابو بکر ادھر سے ابو بکر ادھر سے، میرا ابو بکر جس جنت کے دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. اب آئے دیکھیے چونکہ موضوع میرا اہل بیت طہار کہ اہل بیت طہار کی زبان سے، ورنہ آپ کہو گے موضوع سے آپ ہٹ رہے ہیں، لیکن چونکہ بتانا تو پڑے نا صحابہ کا مقام کیا. اب بتاؤں گا تو بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی. بہرحال آئے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا امیر المومنین، کہا یہ بتاؤ امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ وہ سوال کرنے والے کا خیال یہ تھا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کہیں گے میں بہادر کیوں، میں شیر خدا ہوں، بہادر میں ہوں اور میں نے خیبر کو فتح کیا جو 70 لوگوں سے جو قلعہ اور دروازہ نہ کھسکے تنہا حضرت مولا کائنات نے کھسکا دیا، اٹھا لیا اور اسے ڈھال بنا دیا تھا. کہا کہیں گے میں بہادر ہوں. لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں سوال کرنے والے سب جاننا چاہتا ہے امت میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ کہا امت میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے. کہا وہ ذرا کیسے سمجھا دے، وہ کیسے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کلمہ طیبہ کلمہ کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کہا ہر طرف سے کفار اور مشرکین نے یلغار مچا دی، حملے کیے. وہاں پر اگر کوئی ڈھال بن کر کھڑا رہا اس ذات کا نام ابو بکر. اور کہا اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ ہم 313 تھے اور وہاں 1000 کا لشکر تھا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیمہ عریش کی وہاں پر حفاظت کرنا تھا، وہاں پر کوئی آگے نہ بڑھا بلکہ اگر کوئی آگے بڑھا اس ذات کا نام ابو بکر ہے. لہذا اگر امت میں سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے اس ذات کا نام ابو بکر ہے. اس نے دوسرا سوال کیا ہے امیر المومنین یہ بتائے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر سی بات سائل کا خیال یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نام مدینۃ العلم والی بابوہا کہ میں علم کا شہر والی دروازے ہیں. ظاہر سی بات کہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میں ہوں کیونکہ میں شہر اس
شہر کا جو شہر ہے اس کا دروازہ ہوں. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے پاس اگر کوئی آیا نا تو کبھی خالی نہیں گیا. جیسے ایک مرتبہ آئے تھے نا، اسے بتاؤں گا، اس لیے اشارہ دے رہا ہوں. 10 یہودی آئے تھے اور ایک کا سوال ایک ہوگا لیکن اور جواب بھی ایک، لیکن دلیلیں اس کی 10 ہوں گی. سمجھے بات ہے نا. مولا کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھتا، ایک 10 لائن سے بیٹھ گئے. ایک پوچھا کہ یہ بتاؤ علم بہتر ہے یا مال؟ مولا کائنات نے فرمایا علم بہتر. کہا دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کو تمہاری حفاظت کرنا پڑتا ہے. سمجھے نا. دوسرا کہتا ہے علم بہتر یا مال؟ کا علم کا دلیل. کہا سنو، کہا یہ مال قارون اور شداد کا خزانہ ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. بہرحال ادھر نہیں جانا. اس طرح کر کے 10 نے سوال کیے اور جواب ایک، لیکن مولا کائنات نے سب کی دلیلیں الگ الگ عطا فرمائیں. اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے اس امت میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے وہ ابو بکر ہے. کہا کیسے؟ کہا تمہیں فقہ کا مسئلہ پتا نہیں ہے کہ امامت کے لیے آگے وہی بڑھے گا، کیونکہ صحابہ علم میں سب سے بڑھ کر تھے، حسن میں سب سے بڑھ کر تھے، اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے، نسب میں بڑھ کر تھے. تو کہا حکم یہ ہے کہ امامت کے مسلح پر وہی جائے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہو. کیا تمہیں پتا نہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وصال ظاہری سے پہلے آپ بیمار تھے، جب وہاں پر نماز کی بات آ گئی، مولا کائنات کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کی نمازیں پڑھوائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو ابو بکر ہے. یہی نہیں، آپ کو بتا دو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ بیمار تھے. اب یہاں پر 2-4 دن گزرے تھے. آقا علیہ السلام نے ظاہری اپنی زندگی میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی. آج ہوتا نہیں، نماز تو کوئی بھی پڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ مصلی اتنا ہلکا ہو گیا. پہلے بھاری تھا، اب ہلکا ہو گیا، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. سمجھے نا. چاہے مسئلہ پتا ہو چاہے نہ پتا ہو، چاہے صورت یاد بس پڑھا دو. سمجھے مطلب. لیکن مصلی کی اہمیت ہمیں جانا ہی نہیں کہ مصلی کی اہمیت ہے کیا. اس لیے کہ پھر جب ظاہر سی بات ہے مسائل پتہ نہ ہونا تو پھر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک بندے نے میرے کو میسج کیا، بولا حضرت ایسا ہوا کہ آج ہوا خارج ہو گئی، نہ اس میں بدبو تھی اور نہ اس میں آواز تھی، نہ وضو گیا کہ نہیں گیا. میں نے کہا تو کہ امامت کتنے دن سے کرتے؟ بولے 8 سال. میں نے کہا پہلے استعفیٰ دے. میں نے کہا اتنا آسان سا مسئلہ اگر تجھے نہیں آتا ہے، نہ جانے کتنی نمازیں لوگوں کی تُو نے برباد کر دیا. سمجھے نا. کہ مسلح جو ہے نا کوئی عام چیز کا نام نہیں، مسلح جو ہے نا بہت اہم چیز کا نام. بہرحال تو آج جیسے ہم سوچے کوئی بھی نماز پڑھ لے. صحابہ تھے، کہا حضرت عمر آگے بڑھے، کہا اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کسی کو طاقت ہے کہ اگر ایک بار نیت باندھ لے، نیت توڑ دی، سراسر بے ادبی. سمجھے نا. اور اس کا جو گناہ یہ الگ. جیسے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً کھڑے ہوئے. آپ نے چونکہ آپ خانہ کعبہ سے بائیں سمت میں ہے، فوراً آپ نے اپنے کھڑکی اور پردے کو ہٹایا. کہا لا 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 عمر، لا لا لا، اے عمر نہیں نہیں نہیں. کہا جب تک تمہارے درمیان میرا ابو بکر موجود ہے اس وقت تک کوئی دوسرا نہیں. اگر نماز پڑھائے گا تو میرا ابو بکر نماز پڑھائے گا. تو امت میں سب سے بڑا کون، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت دمادم مس کلندر. سمجھے نا. دمادم مس کلندر. علی کا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر کس کا؟ چونکہ علماء جمہور کا اس پر اجماع ہے، اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو اس کے ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا. سمجھے یہ بات نا. اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہمیشہ اگر ان کے سامنے کوئی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو فضیلت کہا اس کے بعد 100 کوڑے ماروں، اسے 100 کوڑے لگاؤں گا، کوئی فضیلت نہیں دے سکتا ہے. سمجھے بات نا. تو آپ سوچے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ بیان فرما رہے. یہی نہیں، آپ جو 12 امام ہیں نا، 12 کے 12 امام جنہیں وہ بھی مانتے ہم بھی مانتے، وہ 12 کے 12 امام نا ان کا بھی یہی موقف اور عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں اور یہ سارے کے سارے سب سے افضل ہیں. سمجھے نا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے حضرت حسین آئے.
کہا بابا جان یہ بتاؤ، حسین یا حسن دونوں میں اختلاف، بہرحال کوئی بیٹے تھے، کہا بابا جان یہ بتائیں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہتر اور افضل ہے اس کا نام ابو بکر۔ کہا اس کے بعد ثم من، کہا اس کے بعد عمر فاروق اعظم۔ کہا میرا خیال اب تو بابا جان کہیں گے میں بہتر ہوں، کہا نہیں، کہا ثم من، ان کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، کہا اس کے بعد میرا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے وہ تو مولا کائنات نے عاجزی کے طور پر کہہ دیا تھا، تو چوتھے نمبر پہ بھی عاجزی کے طور پر نہیں کہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ چوتھے نمبر پہ عاجزی کے طور پر نہیں کہنا چاہیے، کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ مجھ سے بہتر عبد الرحمن بن حضرت طلحہ ہے، سعید ہے، زبیر، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عاجزی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر مولا نے کہا تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق۔ اب آپ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت اور امامت کے حقدار تو مولا کائنات تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کہے، سمجھے نا کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈر کی تقیہ کی وجہ سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے یہ چیز نہیں کہی۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ قرآن میں کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، سمجھے نا؟ آج کا جو تمہارا پیر اور آج کا جو جسے ولی بنا کے بیٹھے ہو اس پر یہ آیت فٹ کر رہے ہو، ارے جس پر یہ قرآن اترا وہ کیا مولا کائنات و ولایت کے تاجدار ہیں، کیا وہ ڈریں گے کبھی؟ سمجھے نا؟ اور جسے میرے آقا نے شیر خدا کہہ دیا ہو وہ ڈرنے والا کی خلافت کا حقدار نہیں۔ حضرت مولا کائنات کو بھی پتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی رازدار مصطفیٰ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب آئے دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کی یہی مولا کائنات علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ مان لو کہ لوگوں ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد من افضل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے لوگوں کہا کسی ایسے بندے پر سورج نہ طلوع ہوا نہ ڈوبا جو میرے ابو بکر سے زیادہ افضل، یہ کسی اور نے نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہو میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لو، اب حضرت ابراہیم کا صبر تمہیں نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھیے یہ ان کے آپس سے محبتیں کیسی رہتی، کیسی محبت رہتی۔ جیسے ایک دن آپ دیکھیے مولا کائنات علیہ مرتضیٰ کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر مسکرائے، تو کہا ہے ابو بکر صدیق کیوں مسکراتے ہو؟ کہا مسکرا اس لیے کہ میرے آقا کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کا پروانہ میرا علی لکھ دے گا۔ حضرت علی مسکرائے، کہا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا مجھے بھی ایک بات یاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے آقا نے مجھ سے بھی فرما دیا، کہا اے علی جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو جنت میں جانا ہے نا تو علی کا پروانہ چاہیے، تو دل میں ابو بکر کی محبت ہونی چاہیے، سمجھے نا؟ ویسے بھی کسی صحابی کو برا بلا کبھی نہ کہیں، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ آج یہاں آپ دیکھیے بہت سارے مل جائیں گے ماشاء اللہ حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، نہیں وہ سچے صحابی کاتب وہی ہیں، میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی، لہذا کبھی گالیاں نہیں، علم سیکھو تب بات کرو، اس طرح سن کر کے کوئی بات نہیں ہوتی، چونکہ سن کر کے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوتی، بات اتنی کہاں سے پہنچ جاتی، پہلے پڑھو پھر جانو۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کی اہل بیت سے، اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امام زین العابدین، میں نے آج جو مطالعہ کیا چونکہ وقت ہو رہا ہے اور بھی بیان کرنا ہے، امام زین العابدین حضرت موسیٰ کاظم، علی رضا تقی رضا اور امام جعفر صادق، امام باقر، یہ سارے کے سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق بھی کہا، اور اس کے علاوہ کہا امت میں سب سے انبیاء کے بعد سب سے افضل۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا یہ امام ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟